الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین محترم، غزوہ احد کے حالات شوال کے مہینے کی مناسبت سے چل رہے ہیں. بہت سے مہمان چونکہ باہر سے بھی تشریف لائے ہوئے ہیں تو اس لیے میں تھوڑا سا ان کی اطلاع کے لیے بتا دیتا ہوں. غزوہ احد شوال کے مہینے میں وقوع پذیر ہوا تھا. اسی مناسبت سے شوال کے مہینے کے شروع سے ہی ہم غزوہ احد کے حالات سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ان سے آگاہی حاصل کر رہے ہیں. سید الورا سے ہم غزوہ احد کے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں کافی جمعوں سے، تو آج بھی اسی سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے. پچھلے جمعے کو میں نے جو بات ختم کی تھی تو وہ ابو عامر ایک شخص تھے جن کا مدینے والوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا اور ان کا خیال تھا کہ میں جا کے ان کو سمجھاؤں گا تو وہ حضور علیہ السلام کا جو ساتھ دینے والے صحابہ ہیں ان کو سمجھاؤں گا تو وہ حضور کا ساتھ چھوڑ دیں گے. تو وہ پھر آیا بھی تھا، وہ میں نے تفصیل سے واقعہ آپ کو پچھلے جمعے بتایا، لیکن حضور کے صحابہ نے اس کو کوئی لفٹ وغیرہ نہیں کرائی تھی تو وہ پھر گالیاں دیتا ہوا واپس چلا گیا اور کہنے لگا کہ ان کا دماغ کام نہیں کرتا. چونکہ حضور علیہ السلام کے جو صحابہ تھے وہ حضور کے بہت بڑے جانثار تھے. حضور کی صورت میں ان کو جو آقا اور جو رہنما ملا تھا اس کے مقابلے میں اور کسی طاقت کو کسی چیز میں کوئی دلچسپی ان کی باقی نہیں رہ گئی تھی. پھر سب کچھ حضور علیہ السلام کی ذات تھی. تو اس کے آنے پہ ہم نے بات ختم کی تھی. جنگ کے آغاز ہی میں کچھ لوگوں کا بھاگ اٹھنا کوئی اچھا شگون نہ تھا کہ وہ جو منافقین کا سردار تھا جو 300 ساتھیوں کے ساتھ حضور کے ساتھ شامل تھا وہ حضور سے الگ ہو گیا تھا کہ آپ نے میری بات نہیں مانی تھی. میں نے کہا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کے لڑیں گے تو آپ نے میری بات نہیں مانی. چونکہ منافقوں کا وہ سردار تھا اور سارے منافقین تھے اس کے ساتھ 300 لوگ جو تھے، تو ان کا پہلے بھی مقصد نہیں تھا حضور کا ساتھ دینا. بہانہ اس بات کو اس نے بنایا کہ چونکہ آپ نے میری بات نہیں مانی تھی مدینے میں لڑنے والی تو اس لیے میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا اور میرے ساتھی بھی ساتھ نہیں دیں گے. تو وہ غزوہ احد سے پہلے ہی وہ بھی حضور کا ساتھ چھوڑ کے چلا گیا اور اس کے ساتھ جو 300 لوگ آئے ہوئے تھے وہ بھی اس کے ساتھ چلے گئے.
حضور علیہ السلام کے ساتھ کل 1000 لوگ تھے، تو جب یہ 300 لوگ الگ ہو گئے تو پھر حضور کے ساتھ 700 لوگ رہ گئے تھے۔ یہ اس حوالے سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جنگ کے آغاز میں ہی کچھ لوگوں کا بھاگ اٹھنا کوئی اچھا شگون نہ تھا، یعنی وہ جو 300 بھاگ اٹھے تھے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، اس سے باقی فوج کے حوصلے بھی پست ہونے کا خطرہ تھا۔ اس لیے فی الفور مشرکین کا علم بردار طلحہ بڑے جوش اور جذبے سے نمودار ہوا اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے طنزیہ انداز میں گویا ہوا، ہے کوئی تم میں ایسا شخص جو یا تو مجھے دوزخ میں پہنچا دے یا میرے ہاتھوں جنت میں داخل ہو جائے۔ مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے نا کہ جہاد میں جو آدمی فوت ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، وہ جنت میں جاتا ہے، اور ظاہر ہے کافر جو مرتا ہے تو اس نے تو جنت میں نہیں جانا ہوتا نا، وہ تو جہنم میں جائے گا۔ تو یہ مسلمانوں کے عقیدے پر چوٹ ماری تھی، اس نے طنزیہ جملہ بولا تھا کہ ہے کوئی تم میں ایسا شخص جو یا تو مجھے دوزخ میں پہنچا دے یا میرے ہاتھوں خود جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ مسلمانوں کے عقیدے پر چوٹ تھی کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تیزی سے آگے بڑھے اور فرمایا، ہاں میں یہ کام کر دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی حیدری تلوار بجلی کی طرح لہرائی اور طلحہ کا سر 2 پارا ہو گیا، سر سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، 2 حصوں میں کاٹ دیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کو۔ طلحہ کے بیٹے عثمان نے جھپٹ کر گرا ہوا علم اٹھایا اور نیزہ تان کر یہ شعر پڑھتا ہوا آگے بڑھا، اِنَّ عَلَىٰ أَهْلِ اللِّقَاءِ اِنَّ عَلَىٰ أَهْلِ اللِّوَاءِ حَقًّا أَن يُحْضِبُوا السَّعْدَةَ أَوْ أَن تَدَّقَّا۔ علم برداروں کا فرض ہے کہ وہ نیزے کو خون سے رنگین کرتے رہیں یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جائے۔ یہ اب دوسرا آگے بڑھا تھا، پہلے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک کو سر سے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، جب یہ اپنا نیزہ لہراتا ہوا اور یہ شعر پڑھتا ہوا آگے بڑھا تو اس کے استقبال کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور انتہائی تیزی سے ایسا زوردار وار کیا کہ تلوار اس کا شانہ کاٹتی ہوئی کمر تک جا نکلی، کمر سے باہر جا کے نکل گئی۔ پتہ نہیں کس طرح یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقتیں عطا فرمائی تھی، روحانی طاقتیں تھی کوئی، حالانکہ انہوں نے لوہے کی زریں پہنی ہوتی تھی، زرہ لوہے کا لباس ہوتا ہے، زنجیریں ہوتی ہیں ساری لٹکی ہوئی، پوری قمیص آپ یہ سمجھیں کہ زنجیروں کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اب اس کو تلوار کس طرح کاٹ لیتی تھی، یا خود ہوتا تھا سر پر، لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی سر کو بچانے کے لیے، تو اس پر تلوار اثر نہیں کرتی، اس لیے وہ پہنتے تھے، لوہے کی وہ ہوتی تھی۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تلواریں جب اٹھتی تھی تو نہ کوئی زرہ درمیان میں کھڑی ہو سکتی تھی اور نہ کوئی خود درمیان میں کھڑا ہو سکتا تھا۔ زروں کو بھی وہ تلوار کاٹ کے جسم کاٹ دیتی تھی اور خود کو بھی کاٹ کے سروں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا کرتی۔ اس کے استقبال کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور انتہائی تیزی سے ایسا زوردار وار کیا کہ تلوار اس کا شانہ کاٹتی ہوئی کمر سے جا نکلی، اور عثمان اپنے نیزے کو خون سے رنگین کرنے کی حسرت دل ہی میں لیے 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اللہ جانے کیا بجلیاں بری ہوئی تھی حضرت حمزہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست و بازو میں، کہ ان کی تلواریں فولادی خودوں اور آہنی زروں کو بے دریغ کاٹتی ہوئی گزر جایا کرتی تھی۔ ان 2 کے علاوہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بہت سے جاں بازوں نے یکے بعد دیگرے
مشرکین کے کئی علمبردار خاک و خون میں لوٹا دیے۔ جو بھی ان کے سامنے آیا وہ واپس نہ جا سکا، مگر مشرکین کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ایک مرتا تھا تو دوسرا علم تھام لیتا تھا۔ یہ میں نے پچھلے جمعوں میں آپ کو بتایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 1000 صحابہ کرام تھے، جن میں سے 300 چلے گئے تھے، وہ منافقین والا جو گروہ تھا، اور باقی 700 صحابہ کرام جو مخلص تھے وہ آپ کے ساتھ رہ گئے تھے، جبکہ مشرکین ان کی مقابلے کے لیے جو آئے ہوئے تھے وہ 3000 کے قریب تھے اور پوری طرح ساز و سامان اور اسلحے سے لیس تھے۔ مشرکین کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ایک مرتا تھا تو دوسرا علم تھام لیتا تھا، اور اس سلسلے میں اس حد تک جاں بازی کا مظاہرہ کرتا تھا کہ دم میں جب تک دم رہتا تھا علم بلند کیے رکھتا تھا۔ چنانچہ جب ایک علمبردار ثواب کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علم جو جھنڈا ہوتا تھا اس کو بلند رکھنا جنگ میں نہایت ضروری سمجھا جاتا تھا۔ علم کو، جھنڈے کو کسی صورت میں وہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ کس حد تک اس چیز کا مظاہرہ کرتے تھے کہ دم میں جب تک دم ہوتا تھا علم بلند کیے رکھتے تھے۔ چنانچہ جب ایک علمبردار ثواب کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اور علم زمین پر گر پڑا تو اس نے فی الفور گھوڑے سے نیچے چھلانگ لگائی اور علم کو سینے اور کٹے ہوئے بازوں کے درمیان تھام لیا اور کہا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اسی حالت میں مارا گیا۔ اس کے بعد علم دیر تک زمین پر پڑا رہا اور کسی کو اسے اٹھانے کی جرت نہ ہو سکی۔ لگتا تھا کہ اب مشرکین کے پاؤں اکھڑ جائیں گے، مگر ایک بہادر عورت امورا نے ہمت کی اور بڑھ کر اسے اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر مردوں کو بھی غیرت آ گئی اور چاروں طرف سے علم کے گرد سمٹ آئے۔ اس طرح اکھڑتے ہوئے قدم پھر سے جم گئے اور معرکہ مزید شدت اختیار کر گیا۔ حضرت حمزہ اور صبا، حضرت حمزہ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں جنہیں وہ بے محابہ چلا رہے تھے۔ جس طرف رخ کرتے صفوں کی صفیں الٹ جاتی اور لاشوں کے انبار لگ جاتے۔ اچانک عرب کے مشہور شمشیر زن صبا غیشانی سے آمنا سامنا ہو گیا۔ صبا نے کہا، مقابلہ کرو گے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت غضبناک شیر کی طرح بفرے ہوئے تھے اور بولے، ہاں او خطرے کرنے والی کے بیٹے، اللہ کے رسول کے دشمن۔ اس کے ساتھ ہی دست قضا حرکت میں آیا اور صبا کا سر تن سے جدا ہو چکا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ بہت المناک واقعہ ہے غزوہ احد کا۔ حضور علیہ السلام کے چچا جان ہیں حضرت حمزہ، اسی غزوہ میں شہید ہوئے تھے۔ صبا آخری بد نصیب تھا جو حضرت حمزہ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا۔ اس کو ٹھکانے لگاتے وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا پیٹ سے کھسک گئی تھی۔ وحشی کسی ایسے ہی موقع کی طاق میں ایک چٹان کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وحشی کی خدمات حاصل کی گئی تھی۔ وہ جو دور سے نیزہ پھینکتا تھا اور وہ نیزہ اپنے نشانے پر، ہدف پر لگتا تھا، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی بہادر شخصیت تھے، ان کے ساتھ آمنے سامنے مقابلہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا تھا، بڑے سے بڑا بہادر ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے پھر وہ وحشی کی خدمات حاصل کی گئی تھی کہ وہ دور سے نیزہ پھینکتا تھا تو مشرکین کو یہی ایک حل نظر آیا کہ قریب جا کے تو ان سے لڑا نہیں جا سکتا، تو چلے یہ کرتے ہیں کہ دور سے وہ نیزہ پھینکے گا جو ان کو زخمی کرے۔ یہ میں آپ کو گزشتہ بتا چکا ہوں گزشتہ جمعوں میں۔ ابھی حضرت حمزہ جب صبا کے ساتھ لڑ رہے تھے تو اس میں ایک ایسا موقع آیا کہ اس کے ساتھ لڑتے ہوئے ان کی ذرا پیٹ سے تھوڑی سی اوپر ہوئی، تو دور وہ وحشی بیٹھا ہوا اسی انتظار میں تھا کہ کس وقت حضرت حمزہ کے جسم کا کوئی حصہ مجھے خالی نظر آئے جس پر لوہا نہ ہو
تو میں دور سے وہ نیزہ پھینکوں اور وہ جا کے اسی جگہ پہ جا کے لگے۔ صبا آخری بد نصیب تھا جو حضرت حمزہ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا۔ اس کو ٹھکانے لگاتے وقت حضرت حمزہ کی ذرا پیٹ سے کھسک گئی تھی، اوپر ہو گئی تھی۔ وحشی کسی ایسے ہی موقع کی طاق میں ایک چٹان کی آڑ میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس نے ان کے پیٹ کا نشانہ لے کر پوری قوت سے نیزہ پھینکا۔ وحشی اس کام کا ماہر تھا، چنانچہ اس کا پھینکا ہوا نیزہ ان کی ناف سے ذرا نیچے آ کر لگا اور ان کا شکم کٹ گیا، پیٹ کٹ گیا۔ غضبناک ہو کر وحشی کی طرف لپکے، مگر وحشی دور تھا اور انتہائی طاقت سے پھینکا ہوا نیزہ اپنا کام کر چکا تھا۔ لڑکھڑا کر گر پڑے اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ غسیل الملائکہ، یہ بھی ایک عجیب اعزاز ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضور کے صحابہ کو کیسے کیسے اعزازات عطا فرمائے ہیں، لیکن دوستو یاد رکھیے جتنا کوئی بڑا اعزاز ہوتا ہے اتنی ہی بڑی اس بندے نے کوئی قربانی دی ہوتی ہے تو تب اتنا بڑا اعزاز اس کو ملتا ہے۔ عام قربانی ہوگی تو عام اعزاز ملے گا، کوئی خاص قربانی ہوگی تو کوئی خاص اعزاز ملے گا، اور کوئی بہت ہی خاص قربانی ہوگی تو بہت ہی خاص اعزاز بھی پھر ملے گا۔ یہ اعزاز دیکھیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ یہ واحد صحابی ہیں، حالانکہ درجے کے اعتبار سے یہ یعنی عام صحابہ میں ہیں، درجے کے اعتبار سے خلفائے راشدین کا درجہ یقیناً ان سے زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت صدیق اکبر، حضرت عثمان غنی، ان کا درجہ ان سے زیادہ ہے خلفائے راشدین ہونے کے حوالے سے۔ ان کے مقابلے میں یہ چھوٹے صحابی ہیں، لیکن درجہ کیا پایا؟ وہ میں عرض کر رہا تھا نا کہ درجات قربانیوں پر ملتے ہیں۔ یہ واحد صحابی ہے جن کو غسیل الملائکہ کا لقب ملا ہے۔ غسیل الملائکہ کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں کا نہلایا ہوا، جس کو فرشتوں نے نہلایا ہے۔ اب یہ کیسے ہوا تھا؟ اور مزے کی بات دیکھیں، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، وہی ابو عامر جو پہلے مدینہ میں رہتا تھا، پھر مکہ جا کے آباد ہو گیا تھا، اور مکہ سے حضور کے صحابہ کو سمجھانے کے لیے آیا تھا کہ محمد کا ساتھ چھوڑ دو۔ اتنا پکا کافر، یہ حضرت حنظلہ اس کے صاحبزادے ہیں۔ باپ پکا کافر حضور کے مقابلے میں کھڑا ہے، بیٹا حضور کے ساتھ کھڑا ہے اور اپنے باپ کو مارنے کے لیے تیار ہے۔ یہ میں عرض کرتا ہوں نا کہ یہ قربانیاں تھی نا ان لوگوں کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو جان نثاری تھی، جو ان کی محبت تھی، یہ سارے اس کے انداز ہیں۔ ابو عامر کا تذکرہ پہلے گزر چکا، وہی جو سمجھانے کے لیے آیا تھا۔ وہ مشرکین کا ہمدم اور ہم نوا تھا، مگر اس کے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ غسیل الملائکہ، ابو عامر کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ وہ مشرکین کا ہمدم اور ہم نوا تھا، مگر اس کے صاحبزادے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور بڑھ چڑھ کے حملے کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنے باپ کا مقابلہ کرنے کی بھی اجازت مانگی تھی، مگر آپ کی شان رحمت نے گوارا نہ کیا کہ بیٹا باپ پر ہاتھ اٹھائے، اس لیے آپ نے منع کر دیا۔ اچانک مشرکین کا سپہ سالار ابو سفیان حضرت حنظلہ کی زد میں آ گیا۔ حضرت حنظلہ نے اس پر زوردار حملہ کیا، قریب تھا کہ اس کا کام تمام ہو جائے کہ ناگاہ ایک پہلو سے شداد جھپٹ پڑا اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کیوں ہیں؟ حضرت حنظلہ کو تاریخ اسلام میں
غسیل الملائکہ سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ مورخین نے یہ بیان کی ہے۔ دیکھیں نا، میں عرض کرتا ہوں قربانیاں جیسی ہوتی ہیں ویسے اعزازات ملتے ہیں، ایسی قربانیاں کون دے سکتے ہیں؟ جنگ کا میدان، اور پھر ان کے دن کون سے تھے یہ دیکھیے آپ ذرا، کتنے ان کے دنیاوی لحاظ سے کتنے قیمتی دن تھے ان کے، خاص طور پہ یہ دن جس میں ان کی شہادت ہوئی تھی۔ حضرت حنظلہ کو تاریخ اسلام میں غسیل الملائکہ سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ مورخین نے یہ بیان کی ہے کہ جنگ کے خاتمے کے بعد جب شہداء کی لاشیں تدفین کے لیے اکٹھی کی جا رہی تھیں تو ان میں حضرت حنظلہ کی لاش موجود نہ تھی۔ سب کی میتیں وہاں پر پڑی تھیں، شہیدوں کی، صحابہ کی، لیکن بہت تلاش کرنے کے بعد بھی حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی تھی، ان کی میت نہیں مل رہی تھی۔ اسی دوران جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور دیکھتے رہے، تو دیکھا کہ آسمان و زمین کے درمیان ملائکہ، فرشتے چاندی کے برتن لیے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ آپ نے یہ بات صحابہ کرام کو بتائی تو سب کو تعجب ہوا کہ حنظلہ کو اتنا بڑا رتبہ کس عمل کے سلسلے میں ملا ہے، یا کس عمل کے صلے میں ملا ہے۔ چنانچہ واپسی پر تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ لڑائی سے صرف ایک دن پہلے حضرت حنظلہ کی شادی ہوئی تھی۔ شب باشی کے بعد غسل سے پہلے ہی اس جوان رانا کو پتہ چلا کہ آج کوہ احد کے دامن میں عشق و وفا کی امتحان گاہ سجی ہے، اور کہ شہادت میں غالباً نہانے کا خیال ہی نہ رہا، اور اسی حالت میں میدان کارزار کی طرف دوڑ پڑا اور شہید ہو کر من کی مراد پا گیا۔ چونکہ شہادت سے پہلے غسل نہیں کر سکا تھا، اس لیے ملائکہ نے اسے فضا کی پہنائیوں میں نہلا کر ایک انوکھے اعزاز سے نواز دیا، اور اس کا لقب غسیل الملائکہ یعنی ملائکہ کا نہلایا ہوا پڑ گیا۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں، جس طرح حضور نے ان کا ساتھ دیا تھا سارے ہی غزوات میں، لیکن غزوہ احد میں خاص طور پر، کیونکہ یہ افواہ مشہور ہو گئی تھی کہ الا ان محمدن قد قتل، آگاہ ہو جاؤ کہ محمد کو مار دیا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ افواہ اڑا دی گئی تھی وہاں پر، یہ آگے حالات آئیں گے، میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا رہوں گا۔ تو یہ جو وقت تھا نا جب یہ افواہ اڑائی گئی تھی، یہ بہت مشکل وقت تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی شخصیت، یعنی کوئی بڑے سے بڑا مارکا ہو، حضرت عمر سب سے پیش ہوتے تھے۔ ان کی تلوار تو مشہور ہے نا، وہ مشہور ہے، منافقین کے حوالے سے بھی مشہور ہے۔ ذرا سا کسی کے بارے میں شک ہوتا تھا تو حضور علیہ السلام کو عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ اجازت دیجیے، یہ مجھے منافق نظر آتا ہے، اجازت دیجیے میں اس کا سر اتار دوں۔ تو ہر وقت سر اتارنے کے چکر میں رہتے تھے وہ، یعنی اتنا جذبہ تھا ان کا۔ اس درجے کا آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ اعلان ہوا نا کہ الا ان محمدن قد قتل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار پھینک دی اور فرمایا تھا کہ اب کیا لڑنا ہے، جن کے لیے لڑتے تھے وہی جب نہیں رہے تو ہم کیا کریں گے لڑ کے، بس ختم ہو گئی ہے زندگی ہماری ان کے ساتھ ہی۔ تو یہ بہت مشکل مرحلہ تھا وہ، انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کو وہ بتائیں گے۔ اللہ رب العالمین صحابہ کرام کی ارواح پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔